أهلها على أن ذلك بلاء ومكروه قليل مكسو يسير بقاء كثير مدد فكيف احتمالي لبلاء الآخرة وجليل وقوع المكاره فيها وهو بلاء تطول مدته ويدوم مقامه ولا يخفف عليه لأنه لا يكون إلا عن غضبك وانتقامك وسخطك وهذا ما لا تقوم له السماوات والأرض يا سيدي فكيف لي وأنا عبدك الضعيف الذليل الحقير المسكين المستكين يا إلهي وربي وسيدي ومولاي لأي الأمور إليك مشكو لما منها وذجو ويبكي لأليم العذاب وشدته يمل طول البلاء ومدد فلئن سيرتني للعقوبات مع أعدائك وجمعت بيني وبين أهل بلائك وفرقت بيني وبين أحبائك وأوليائك فهبني يا إلهي وسيدي ومولاي وربي صبرت على عذابك فكيف أصبر على فراقك وهبني صبرت على حر نارك فكيف أصبر عن النظر إلى كرامتك أم كيف أسكن في النار ورجائي يفوق فبعزتك يا سيدي ومولاي أقسم صادقا لئن تركتني ناطقا لأدجن إليك بين أهلها دجيج العاملين ولو أصرخن إليك صراخ المستصرخين ولا أبقين إليك بكاء الفاقدين ولا أنادينك أين كنت يا ولي المؤمنين يا غاية آمال العارفين يا غياث المستغيثين يا غياث المستغيثين يا حبيب قلوب الصادقين يا إله العالمين أفتراك سبحانك يا إلهي وبحمدك تسمع فيها صوت عبد مسلم سجن فيها بمخالفته وذاك طعم عذابها بمعصيته وحبس بين أطباقها بجرمه وجريرته وهو يزج إليك زجيج مؤمل لرحمتك ويناديك بلسان أهل توحيدك ويتوصل إليك بربوبيتك
یا مولاي فكيف يبقى في العذاب وهو يرجو ما سلف من علمك ورأفتك ہم کیف تؤلمه النار وهو يأمل فضلك ورحمتك ہم کیف يحرقه لهيبها وأنت تسمع صوته وترى مكانه ہم کیف يشتمل عليه ضفيرها وأنت تعلم ضعفه ہم کیف يتقلقل بين أطباقها وأنت تعلم صدقه ہم کیف تزجره زبانيتها وهو يناديك يا رب ہم کیف يرجو فضلك في عتقه منها فتتركه فيها هيهات هيهات ما ذلك الظن بك ولا المعروف من فضلك ولا مشبه لما عملت به الموحدين من برك وإحسانك فباليقين يقطع لولا ما حكمت به من تعذيب جاهديك وكذبت به من إخلاد معانديك لجعلت النار كلها بردا وسلاما وما كان لأحد فيها مقرا ولا مقاما لكنك تقدست أسماؤك أقسمت أن تملأها من الكافرين من الجنة والناس أجمعين وأن تخلد فيها المعاندين وأنت جل ثناؤك قلت مبتدئا وتطولت بالإنعام متكرما أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون إلهي وسيدي فاسألك بالقدرة التي قدرتها وبالقضية التي حتمتها وحكمتها وغلبت من عليه أجريتها أنت هب لي في هذه الليلة وفي هذه الساعة كل جرم أجرمته وكل ذنب أذنبت وكل قبيح أسررت وكل جهل عملت كتمته وأعلنته وأخفيته وأظهرت وكل سيئة أمرت بإثباتها الكرام الكاتبين الذين وكلتهم بحفظ ما يكون مني وجعلتهم شهودا علي مع جواره وكنت أنت الرقيب علي من ورائهم والشاهد لما خفي عنهم وبرحمتك أخفيت وبفضلك سترت وأن توفر حظي من كل خير أنزلت وإحسان فضلت وبر نشرت ورزق بسطت وذنب تغفر وخطأ تستر يا رب يا رب يا رب یا الہی و سیدی و مولایا و مالک رکی یا من بیدہ ناصیتی یا علیم بذری و مسکنتی یا خبیر بفقری و فاقتی یا رب 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 یا رب
نسألك بحقك وقدسك وأعظم صفاتك وأسمائك أن تجعل أوقاتي من الليل والنهار بذكرك مأمورة وبخدمتك موصولة وأعمالي عندك مقبولة حتى تكون أعمالي وأورادي كلها وردا واحدا وحالي في خدمتك سرمدا یا سیدی یا من علیہ مولی یا من الیہ شکوت وحوالی یا رب یا رب یا رب یا رب یا رب یا رب قو علی خدمتک جوارحی واشدد علی العظیمت جوانحی وہب لی الجد فی خشیتک والدوام فی الاتصال بخدمتک حتی اسرع الیک فی میادین السابقین واسرع الیک فی البارزین واشتاق الی قربک فی المشتاقین واطلب منک ذنوب المخلصین وخافك مخافة الموقنين واجتمع في جوارك مع المؤمنين اللهم ومن أرادني بالسوء فغرده ومن قادني فكده واجعلني من أحسن عبيدك نصيبا عندك وأقربهم منزلة منك وخصهم ذلفة لديك فإنه لا ينال ذلك إلا بفضلك وجد لي بجودك وعاطف علي بمجدك واحفظني برحمتك واجعل لساني بذكرك لهجا وقلبي بحبك متيما ومن علي بحسن إجابتك وكلني يسرتي واغفر ذلتي فإنك قضيت على عبادك بعبادتك وأمرتهم بدعائك وضمنت لهم الإجابة فإليك يا رب نسبت وجهي وإليك يا رب مددت يدي فبعزتك استجب لي دعائي وبلغني مناوي ولا تقطع من فضلك رجائي واكفني شر الجن والإنس من أعدائي يا سريع الرضا یا سریع الرضا یا سریع الرضا اغفر لمن لا يملك إلا الدعاء فإنك فعال لما تشاء یا من اسمه دواء وذكره شفاء وطاعته غنى ارحم 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 من راس ماله الرجاء وسلاحه البكاء یا سابق النعم یا دافع النقام یا نور المستحشین فی الظلام یا عالم لا يعلم صل علی محمد وآل محمد وفعل بی ما انت وأهلو ولا تفعل بی ما انا وأهلو وصلی اللہ علی رسولہ والائمة الميامين من آلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اللہم صلی علی محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد. ماشاءاللہ مولا آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. جعفر جی مولا آپ کو صحت و عافیت دیں.
اس کے ساتھ ہی مجلس کا ہم آغاز کر چکے ہیں. میں دعوت دینا چاہوں گا ننھے ذاکرین علی زین الریان کو کہ وہ تشریف لائیں اور آج کی اس مجلس میں اپنا نذرانہ عقیدت پیش کریں. ان ننھے ذاکرین کی صحت و سلامتی کے لیے بآواز بلند صلوات. اللہم صلی علی بآواز بلند صلوات. زندہ سے مدینے آ کر بھی سجاد لہو روتے ہی رہے. ماں اصغر کی سورج کے تلے بیٹھی رہی کتنے دن گزرے. مختار نے ایک دن دی خبر یہ کہہ دو مادر اصغر سے مارا گیا قاتل اصغر کا. اب دھوپ سے شہزادی اٹھیے. سجاد نے آ کر ماں سے کہا اے اماں اب بیٹھو نہ یہاں اب ٹھنڈا پانی پی لو ماں اب سائے میں آؤ اماں. سجاد 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 تو خون رونا جو چھوڑ دے تو خون رونا جو چھوڑ دے میں سائے میں آ جاؤں گی. سجاد 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 ذرا انصاف کر اے حکم نہ دے اسرار نہ کر. اے ہو سوچ کے ہے فتوے دجگر میں دو جر گیا ہے وسداگر. نترو وانگی ہر تب وچ میں نترو وانگی ہر تب وچ میں وچ تپ تے ہی مر جاوانگی. سجاد 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 صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. علی زین الریان مولا آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. آپ کو اس عبادت کی بہت زیادہ مولا آپ کی اس عبادت کی قبول کرے. اس کی ڈھیروں ثواب آپ کے حصے میں جائے. اس کے ساتھ ہی میں دعوت دے دوں گا مختصراً اپنا کلام پیش کرنے کے لیے باقر حسن اور علی کو کہ وہ تشریف لائیں اور آج کی اس مجلس میں اپنا کلام پیش کریں. بآواز بلند صلوات. ہائے سجاد نے غم کیسے اٹھائے ہوں گے. ہائے سجاد نے غم کیسے اٹھائے ہوں گے. ہائے سجاد نے غم کیسے اٹھائے ہوں گے. لوگ بازار میں زینب کو جو لائے ہوں گے. ہائے سجاد نے غم کیسے اٹھائے ہوں گے. ہائے سجاد نے غم کیسے اٹھائے ہوں گے. یاد عباس کی زینب کو ستاتی ہوگی. یاد عباس کی زینب کو ستاتی ہوگی. لوگ خیام کو جب لوٹنے آئے ہوں گے. ہائے سجاد نے غم کیسے اٹھائے ہوں گے. ہائے سجاد نے غم کیسے اٹھائے ہوں گے. یاد عباس کی زینب کو ستاتی ہوگی. یاد عباس کی زینب
को सताती होगी, लोग ख़याम को जब लूटने आए होंगे, हाय सज्जाद ने गम कैसे उठाए होंगे। पर मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु मोहम्मद वाले माशाअल्लाह। इन्होंने जाकिरीन की सेहत और सलामती के लिए बुलंदतर सलावत। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। Now I'll invite Sayyid Zuryaab to come and deliver his lecture in his peculiar style. But Muhammad wa Ali Muhammad bulantar salawat. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا أبي القاسم مصطفى محمد اللهم صل على محمد ومحمد وعجل فرجهم وآل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. أما بعد، فقال الإمام السجاد عليه السلام أنا ابن المكة ومنى وزمزم وصفا. We once more express our condolences to the mu'mineen, mu'minat here today. Bil khusus, Lady Zainab, Lady Kulthum, Lady Sakina, Lady Ruqayya, Lady Fidda, as well as the Imam of our time, Imam Zamana, on these tragic ayams, which are now known as Ashra Zainabiyya. We tend to give the nisbah of these days to Imam Sajjad alayhi salam. And in light of this, we mentioned yesterday that the caravan of Imam Hussein, which was now with Imam Sajjad as the Imam of the time, moved from Kufa to Sham. And we mentioned one of the reasons for this was the fact that in Kufa, Ibn Ziyad was scared that the Bibis and Imam Sajjad, the khutbahs they were giving, the way they were revealing the truth of Yazid and the Banu Umayyah, he was scared there might be another revolution in Kufa. Because those people, even those who betrayed Imam Hussein, who didn't help him, when they saw what was happening to the Al of Muhammad, they themselves began to cry. And they began to say, we are sorry, we apologize for what has happened. But indeed, as Lady Zainab said, you killed our men, and now you are seeking our forgiveness. As in, when the time came, you didn't listen. So now there's no point in trying to help. Imam Sajjad alayhi salam, when he's in front of Yazid, he says, we mentioned this yesterday, just to go over this fact, he said, those who know me, know me. Those who don't know me, allow me to introduce myself. Because for the past 50 years, you've heard the likes of Yazid, his father Muawiyah, and they've been introducing you to the Ahlul Bayt. But allow me now to introduce myself. Because Imam Sajjad's real name was what? Ali. Ali, son of Hussein. Wherever they saw Ali, it triggered memories of whom? Imam Ali ibn Abi Talib. In fact, we find even in the names of our Imams, wherever there's Muhammad, there is Ali. Rasulullah, after him is whom? Imam Ali. Imam Ali as-Sajjad, his son is whom? Muhammad al-Baqir. Imam Ali ibn Musa Rida, his son is what? Muhammad al-Taqi or Jawad. His son is what? Ali al-Hadi. Muhammad Ali. That triggered in their minds. Imam Sajjad says, Ana ibn Makkah wa Mina. I am the son of Makkah and Mina. You see, in the first 10 days of Muharram, we mentioned a quote of the Holy Prophet where he says, Innamal aba'u thalatha, you have 3 fathers, not 1, you have 3. The first is aba'un waladik, wa aba'un allamak, wa aba'un zawjak. The first father is the one who gave birth to you. We know this. The second father is the one who teaches you, your teacher, which is why in more towards the eastern side of the world, in Iraq, Iran, Pakistan, India, Azerbaijan, teachers are given extreme respect. Some of the things we do in this country, we've been to school in this country, we know what happens. You cannot do these things in those countries because your teacher is like your father. Rasulullah says, whoever teaches you Islam, how to drive, for example, how to clean, how to cook, anything, your football coach, anything, he is also like your father. Meaning what? Respect him. And the third is, your third father is your father-in-law. But if we go even further than this, we find that an ab, a father, can have 3 other meanings. We've given you 3, but there are 3 other meanings. What are they?
The first is the cause for the existence of something, not the creator. Otherwise we could say Allah is the Father, but we don't say that. He is the Rabb. There's no sharik with him. But the cause, meaning the one who is the sabab for something to be there. So someone who protects something can be known as the father of that thing. Number two, someone who reforms something. You might have seen there's a castle which has been badly decapitated or badly degraded, and then someone fixes it up, and so you place a plaque on the wall, established in 1995, but restored in 2005, and you put the person's name. He also is the father, because he is the one who reformed it. And the third is someone who manifests it. When you see someone and he reminds you, for example, of God, or if he reminds you, for example, of a good trait, you say that that person is the father of that trait. Let me give you an example. You might have seen many footballers. They're called what? He's the father of modern football. Why? Because when we see him play, he has all of the qualities and manifests those qualities. This person is the father of shuja'at, of bravery. He is the father of wafa, who we in our aqaid think is whom? Hazrat Abbas. When you mention wafa, who comes to your mind? Hazrat Abbas alayhi salam. He is the father of ubudiyah, of ibadah. Who comes to your mind? Imam Zainal Abidin. So we find therefore when Imam Sajjad is saying, I am the son of Makkah and Mina, he's trying to say this. My father Hussein, who we say Aba Abdullah, Imam Hussein had no son, or the oldest son was not called Aba Abdullah or Abdullah. Imam Sajjad is the oldest son. So traditionally we should call him Abu Ali. But we don't call him Abu Ali. In Ziyarah you read Aba Abdullah. Why? Because the point is this, Imam Hussein manifested Islam, he saved Islam, and he reformed it in the sense that he saved it from the corruption of Banu Umayyah. Imam Sajjad is saying, I am not the father of Makkah and Mina, wa Zamzam wa Safa. I am the son of all of these places. Meaning what? I am continuing the work of my father, who did the work of his father, who did the work of Rasulullah. Imam Sajjad could have said anything else. I am the son of so-and-so. No. He started first, I am the son of Makkah and Mina. When you show respect to Makkah and Mina, similarly show respect to us, our Rasulullah. When you show respect to Zamzam, Wasafa, what's the khususi of Zamzam? What's the khususi of Makkah? What's the khususi of Mina? Makkah is known as what? The mother of all of the lands. Why? Because that's where the Kaaba is. You go to perform Hajj there. Where do you read your namaz? Towards Makkah, not towards any other place. Because there's unity. Imam Sajjad is saying, if Makkah is important, I am no less than the holy city of Makkah and everything that's within it. I am the son of Mina. What's the importance of Mina? Mina is the place when you go to Hajj, you go and stone the shayateen there, the 3 shaitans. So it's a place of removing the impurities from yourself. So if I am the son of that place, imagine how pure Imam Sajjad is. I am the son of Zamzam. What's the specialty of Zamzam? Nabi Ismail hit his feet on the ground and water began coming. Until today, till Judgment Day, that water is a source of what? Shifa. When babies are born, you tend to give them a drop of Zamzam along with Khaki Shifa. But that's the second thing. I am the son of Zamzam, meaning I also possess the similar qualities like the Zamzam. It's my father Hussein whose blood touched the Khak of Karbala, and so till Judgment Day, eating any Khak is haram because it can affect you, except for the Khak of Karbala. Why? Because this Khak is a source of Shafa and blessing as well. And I'm the son of Zamzam and Safa. They say when you go to Safa and Marwa, may Allah subhanahu wa ta'ala allow all of us to go to Safa and Marwa, be it for Hajj or Umrah. They say any dua you make between the 2 mountains, with Bibi Hajra around 7 times, it will most definitely come true. Why? That's the source of Bala. There Bibi Hajra was not enjoying the time. She was running. She was in a lot of grief, a lot of tension, but she had faith in Allah. So Allah says Safa and Mina, Safa and Marwa are sha'airillah. It's a sign of God now. It's a form of God's signs. And it's a place which holds importance. Why? Because of Bibi Hajra, so to speak. Allah subhanahu wa ta'ala honored her struggle. So Imam Sajjad says, I am the son of Safa and Marwa, so to speak. God honored my struggle as well. Every year people go to Karbala and Sham for what? For the local attraction? No. For these personalities.
Why are you all here today? Why are you wearing black? Why is there black dressed hair? Across the world, wherever there's the lovers of the Ahlul Bayt, in Japan, YouTube it, in Japan, in Korea, wherever you see the lovers of the Ahlul Bayt, there's a majlis. Why? We remember the tragedy of Imam Sajjad, of Imam Hussein, like you remember Safa and Marwa. And so with this in mind, we see, as we mentioned, when Imam Sajjad was asked what was the most difficult time, he never mentioned his brothers, what happened to his father. He never mentioned what happened to himself. We said yesterday, when Imam Sajjad is entering Kufa and into Sham, they said to him, "Are you from the Banu Umayyah?" He said, "No." So they said, "Why is your shirt red?" Imam Sajjad said, "This shirt was not red originally. This shirt became red because of the zanjeers in my neck." And they say Imam Sajjad asked a person in Sham for a cloth. When he gave the cloth, Imam Sajjad placed it in between the zanjeer and his shirt. And he said, "By God, by Allah, this is the first time I have removed these zanjeers from touching my skin. My shirt has become red because of my blood." You see, even today, recently in Pakistan, there was a court case. You've heard this story before, I'll mention it once more. Where when the judge, who was a Sayyid, a lover of the Ahlul Bayt, you know in Pakistan, when you enter the court, they say your name. There came a case one day where when he read that name, he began to cry and said, "I can't do this case anymore." What was that name? He came, he said, "Zainab Hazir Ho." When he said the word Zainab, he began to cry. They said, "Sayyid, why'd you cry?" He said, "This Zainab reminded me of Zainab in Sham." I would say today, 1400 years later, we hear the name of Bibi Zainab and our hearts tremble. Imagine Imam Sajjad when he heard the likes of Umar ibn Saad in the Darbar of Sham saying, "This is Zainab, and that's Kulthum, and that's Fizza." And as he was saying this, the Bibis were trying to hide behind each other. They weren't used to settings like this. And so as this was happening, the call came from Yazid, "Kill Ali, the son of Hussein. His khutbahs has given me too much trouble. Oh Shimr, go kill this Ali as well." Lady Zainab, who at this point became like a lioness, came forward and said, "Listen, oh Yazid, if you want to kill Sajjad, you have to kill me first." She shielded Imam Sajjad. Yazid said to Shimr, "Kill her as well." And so Bibi Fizza came forward. She said, "Oh Shimr, if you want to kill Zainab, you have to kill me first. I am like their mother." As Shimr approached Bibi Fizza looked towards the court, the Darbar. There were 400 people from her tribe of Habash. She said, "Oh men, where is your ghaira? Where is your haya? This man is coming to hurt one of your women. Are you going to stand there and watch?" They say those 400 men turned to Yazid and said, "Oh Yazid, stop Shimr from approaching Fizza, otherwise we will attack you." And so he stopped Shimr. My heart says, Lady Zainab would have seen this. She would have looked towards Medina. "Oh Rasulullah, for Fizza, there are men to protect her. For your Zainab, there is no one." But I finish with this point. My heart also says this. There would have been a small Bibi watching all of this happening. She would have remembered the bruises on her face. She would have said, "Oh, my uncle Abbas, for Fizza there is these men. My uncle, I kept calling for you, but there was no reply. Oh, my uncle, if you could see what they did to me. Oh, my uncle, if you could see what they did to me." We ask Allah subhanahu wa ta'ala, by the right of Imam Sajjad and his masibah and the masibah of all of the Bibis, to accept our humble offering, to forgive us our sins, to allow us to be with Imam Sajjad and his family in this world and the hereafter. For the love of the Ahlul Bayt, can we recite aloud salawat? माशाअल्लाह ज़ुरियाब, बहुत खूब। मोमिनीन किराम, आज से ये खमसा मजालिस का सिलसिला शुरू हो रहा है। मजलिस ऐसा बर्पा हो चुकी है और ये 5 मजालिस यहीं रोज़ इसी वक्त पे बर्पा की जाएंगी। आपसे गुजारिश है कि आप बाकायदगी से तशरीफ़ लाएँ और
قبل اس کے کہ میں قبلہ کو دعوت دوں، مولا سجاد کے ایام ہیں، انہی کی شان میں چند اشعار آپ کی سماعتوں کی نظر کہ زین العباب و دین کا قبلہ دکھائی دے، زین العباب و دین کا قبلہ دکھائی دے، جس کے طواف میں مجھے کعبہ دکھائی دے، اور لہجے میں اس کے نطق الہی کی گھن گرج، لہجے میں اس کے نطق الہی کی گھن گرج، پیکر میں انبیاء کا سراپا دکھائی دے، اور وہ رہنمائے قافلہ عاشقان حق، اس سے تو خضر پوچھتے رستہ دکھائی دے، اور قاتل کو ایسے دیتا ہے زندگی کی بھیک، قاتل کو ایسے دیتا ہے وہ زندگی کی بھیک، خود موت کو حیات سے خطرہ دکھائی دے، اور عیسیٰ بھی در پہ آئے شفا کی طلب لیے، عیسیٰ بھی در پہ آئے شفا کی طلب لیے، بیمار کربلا وہ مسیحا دکھائی دے، اور ہاتھوں میں لے کے اس کے صحیفے کو طور پر حیران روح حضرت موسیٰ دکھائی دے، اور آخری شعر ہے کہ شیر خدا کے پوتے کا مارا ہوا یزید، شیر خدا کے پوتے کا مارا ہوا یزید، تاریخ کی صلیب پہ لٹکا دکھائی دے، پر محمد و آل محمد بلند تر صلوات۔ اب میں بغیر کسی توقف کے ملتمس ہوں حضرت مولانا سید ظہیر الحسن نقوی صاحب سے کہ وہ رونے کے افروزی ممبر ہوں۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، ایمان، نعرہ حیدری، یا علی، حیدری، یا علی، حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، یزیدیت مردہ باد، یزیدیت مردہ باد، محمد و آل محمد بلند تر صلوات۔ بار دیگر بآواز بلند صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ کما ہوا اہلو، الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، حبیبنا و حبیب الہ العالمین، سیدنا الممجد بشیرنا المسدد المصطفى الامجد ابو القاسم محمد، وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، لا سيما بقية الله في الأراضين، امام زماننا هذا حجة ابن الحسن، روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفداء، وجعلنا من خیر اعوانه و انصاره، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد والفرقانه الحميد وقوله الحق وهو أصدق القائلين، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ومن يعظم شعائر اللہ فإنها من تقوى القلوب، صلوات بر محمد و آل محمد۔ بار دیگر بآواز بلند صلوات۔ سب سے پہلے تو دعائے سلامتی امام زمانہ چل اللہ فرجہم شریف کے ساتھ مجلس کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن، صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة، ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین یا رب العالمین، صلوات بر محمد و آل محمد۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہماری اس قلیل سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں ہدیۃً مقبول و منظور فرمائے، پروردگار ہماری دعاؤں کو مستجاب فرمائے،
پروردگار ہم سب کی حاجات کو پورا فرمائے، اور پروردگار جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور فرمائے، جو حج و زیارات کے مشتاق ہیں انہیں بار بار حج و زیارات سے مشرف فرمائے۔ منتقم خون حسینی امام زمانہ حجت ابن الحسن العسکری علیہ الصلاۃ والسلام کا جل ظہور فرمائے، ہم سب کو ان کی زیارت سے مشرف فرمائے، ان کی کما حقہ معرفت نصیب فرمائے۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ آج شب جمعہ ہے اور یہ ایام شہادت امام سجاد علیہ الصلاۃ والسلام ہے، اور یقیناً عزاداری کا سلسلہ جاری اور ساری ہے۔ یہ 9 ربیع الاول تک انشاءاللہ آفیشلی جس طرح سے کہ ایک رسم ہے وہ چلے گا۔ اللہ رب العزت قبول فرمائے اور ہم سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ شب جمعہ ویسے ہی شب معرفت ہے، شب مغفرت ہے، شب مستجاب دعا ہے، ایسی شب کے جس میں بیٹھ کر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں انسان راز و نیاز کرے، پورے مہینے کی رپورٹ امام کی بارگاہ میں جاتی ہے، انسان بیٹھ کر اپنے معاملات کو خدا کے ساتھ ٹھیک کرے۔ اور متضاد یہ کہ بہرحال چونکہ ایام عزا ہیں اور بالخصوص امام سجاد علیہ السلام کی شہادت کے ایام ہیں، اور میں یہاں پر کرونا کے بعد، اور یقیناً ہم سب لوگ کتنا بھی چھوٹا کیوں نہ ہو اور کتنے بھی بڑے کیوں نہ ہوں، کرونا سروائیورز ہیں الحمدللہ رب العالمین۔ وہ کہتے ہیں نا پری پیڈ اور پوسٹ پیڈ، تو پری کرونا اور پوسٹ کرونا، تو بہرحال ایک ہسٹوریکل زمانہ جو ہے وہ ہم نے گزارا ہے، اور اپنی آئندہ نسلوں تک جو ہم سٹوریاں سنائیں گے کہ کرونا میں کیا ہوا تھا، لیکن الحمدللہ رب العالمین کہ ہم لوگ اس وبا سے، اس بلا سے نکل کر آئے ہیں، شکر پروردگار ہے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ 5 دن سلسلہ گفتگو ہے، آج مقدمتاً مختصر سی گفتگو کروں گا، اور ظاہر ہے چھوٹا سا مقدمہ ہی بنانا چاہوں گا، اگرچہ اس میں کوئی شک نہیں ہے یہ موضوع وہ موضوع ہے کہ جس کو اول ماہ محرم جو ہے وہ اس میں ڈسکس کیا جانا چاہیے، لیکن بہرحال اس سال میں نے جو ہے وہ کربلا سے شروع کیا ہے، تو میری کوشش یہی ہے کہ جہاں جہاں تک مجھے توفیق حاصل ہو تو ریمائنڈر کے طور پر اس ایک پوائنٹ کو مقدمتاً تمام تر عزاداروں کی، مومنین کی، بزرگوں کی اور جوانوں کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر سکوں۔ اچھا، موضوع جو ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی آپ عبادت کرتے ہیں، جب بھی کوئی آپ عمل کرتے ہیں، تو ایک ہوتا ہے تعبداً، آٹومیٹکلی، تقلیداً، کہ آپ نے دیکھا، جس کو ہم یوں کہہ سکتے ہیں کاپی پیسٹ، کہ آپ نے جو ہے وہ کسی سے سیکھا یا کسی نے آپ کو بتایا اور آپ نے اس عمل کو انجام دینا ہے۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اب ظاہر ہے جو بھی عمل آپ انجام دیں گے، قرآن میں اللہ رب العزت نے وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ اب کوئی ذرہ برابر نیکی کرے گا اس کو اس کا ثواب ملے گا، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے۔ اب ثواب کے پہلو کو چھوڑ دیجئے، تو اللہ رب العزت کا جو ہے نا وہ انصاف ہے کہ پروردگار جو کوئی بھی ذرہ برابر نیکی کرے گا اس کا ثواب ملے گا۔ عمل جیسا بھی ہوگا پروردگار نے اس کی جزا تو انسان کو دینی ہی دینی ہے، وہ تو ایک یونیورسل ٹروتھ ہے، اس میں کوئی ڈسپیوٹ نہیں ہے۔ کوئی شخص یہ کہے کہ کوئی عمل ضائع ہونے والا، وہ تو ممکن ہی نہیں ہے۔ بلکہ یہاں پر جو ابلیس کا اللہ رب العزت کے ساتھ ڈائیلاگ تھا، جب ڈسپیوٹ ہوا ہے تو اس نے جو ڈائیلاگ کے طور پر اللہ رب العزت کو چیلنج کر کے جو بات کہی تھی، جب پروردگار نے کہا کہ فخرج منہ، نکل یہاں سے، تو اس نے پیچھے پلٹ کے کیا کہا تھا؟ کہا پروردگار تیرا تو کہنا یہ ہے کہ انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثی۔ اب یہ بات الگ مفسرین اس کی جو ہے تشریح کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ابلیس جو ہے اور یا ملائکہ جو ہیں ان کو قیامت تک کے حالات کا پتہ ہے، تو ابھی قرآن قلب پیغمبر پر نازل نہیں ہوا، لیکن ابلیس لوح محفوظ میں پڑے قرآن کی آیات کو پڑھ سکتا تھا، یعنی اس کو پتہ ہے کہ مزاج پروردگار کیا ہے، وہ جانتا ہے کہ خداوند متعال کا قاعدہ کیا، اور قرآن کی آیت ہے انی لا اضیع عمل عامل منکم، میں کسی کا عمل ضائع نہیں کرتا، وہ مرد ہو یا عورت،
معمولی سا بھی عمل کریں گے پروردگار اس کی جزا دے گا. تو اس نے کیا کیا؟ اس نے کہا کہ پروردگار اب تیرا کہنا تو یہ ہے کہ تو کسی کا عمل ضائع نہیں کرتا، تو میری جو عبادتیں ہیں اس کا صلہ کہاں پر ہے؟ اور اب اس کی عبادت کو اگر سمجھنا ہو تو صرف ریمائنڈر کے طور پر خطبہ قاسیہ ہے نہج البلاغہ کے اندر مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کا. اس میں مولا کائنات کا ارشاد یہ ہے قد عبد اللہ 6000 عام من، کہ ابلیس وہ ہے کہ جس نے اللہ رب العزت کو جو سجدہ کیا ہے وہ ایک سجدہ 6000 سال پر محیط تھا. اور خود مولا ارشاد فرماتے ہیں ما ادری سنی من الدنیا و من الآخرہ، کہ وہ جو 6000 سال ہیں وہ دنیا کے ہیں یا آخرت کے ہیں. اس لیے کہ دنیا کی ہوئے تو 6000 ہوئے، آخرت کی ہوئے تو جانتے ہیں نا کہ ایک دن کا مطلب کیا ہے، کانا مقدار 50,000 سنہ، ایک دن قیامت کا 50,000 سال دنیا کے. تو 6000 کو ضرب دیجئے 50,000 سے، اتنی زیادہ عبادت کی اس نے. تو اس نے کیا کہا؟ کہا کہ پروردگار تیرا کہنا یہ ہے کہ جو بھی کوئی عمل کرے گا اس کا عمل تو ضائع نہیں کرے گا، تو میری عبادتیں اس کا صلہ کیا ہے؟ کہاں پر ہے صلہ؟ تیرا انصاف کے در عدالت کہاں ہے؟ تو وہاں پر پروردگار نے کہا سل من امر الدنیا ما شئت، جو کچھ تو امور دنیا میں سے مانگنا چاہتا ہے مانگ، جزاء لعملک، جو تیرے اعمال ہے اس کی جزا ہوگی. اب یہاں پر آ کر جو ہے نا وہ دو باتیں بہت ضروری ہیں. بات میں نے معرفت سے شروع کی ہے، دو باتیں بڑی ضروری ہیں. پہلی بات کہ قرآن پاک ہی کے اندر اللہ رب العزت کا ایک اور سورہ آل عمران میں ارشاد بھی ہے من کان یرید حارث الدنیا نؤت منها وما له فی الآخرۃ من نصیب. پروردگار نے کہا کہ جو کوئی بھی دنیا کی تمنا کرتا ہے یا ارادہ کرتا ہے، من کان یرید حارث الدنیا نؤت منها، جو دنیا چاہتا ہے پروردگار اسے دے دیتا ہے، لے جاؤ. وما له فی الآخرۃ من نصیب، آخرت میں اس کے لیے کچھ نہیں ہوتا. نمبر ایک. نمبر دو، پروردگار نے ابلیس کو یہ کہہ کے سل من امر الدنیا ما شئت، کہ جو کچھ تو مانگنا چاہتا ہے مانگ دنیا کے امورات میں سے، وہ تیرے اعمال کی جزا ہوگی. دنیا کو واضح کر دیا کہ دنیا والوں یاد رکھنا پروردگار کی نظر میں دنیا کی اہمیت اتنی سی ہے کہ اپنے راندہ درگاہ الہی دشمن کو بھی آفر کر رہا ہے خدا. مانگ جو کچھ مانگنا چاہتا ہے، سال من امر دنیا ما شئت، جو مانگنا چاہتا ہے مانگ لے. امر دنیا محدود کر دیا ہے. وہاں پر کیا ہے اور یہاں پر کیا ہے؟ یہ ابلیس ہے، یہ شیطان ہے. اور وہاں پر کیا ہے کہ من کان یرید حارث الدنیا نؤت منها، جو کوئی مانگتا ہے پروردگار دے دیتا ہے. اب یہاں پر معرفت کی بات ہے، شب جمعہ ہے. ایک جملہ کہہ کے آگے بڑھوں گا. ہمیں کبھی نہ کبھی بیٹھ کر اپنے آپ کو ریویو کرنا چاہیے، ایکسٹرنلی نہیں، انٹرنلی. کہ میں کبھی نہ کبھی بیٹھ کر جو ہے وہ آنکھوں کو بند کر کے اگر کہیں سمندر ہو تو سمندر کنارے خلوت میں چلا جاؤں، گرمیوں میں دوپہر کو نہ جاؤں. پھر نہ کہیے گا کہ مولانا نے کہا تھا، ان کے کہنے پر جا رہے ہیں. کبھی رات کی تاریکی میں، چونکہ بہرحال اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پانی کے کنارے بھی روحانیت ہوتی ہے، پہاڑوں میں بھی روحانیت کا عنصر زیادہ ہوتا ہے، صبح ارلی مارننگ. تو بہرحال کبھی خلوت میں، اور کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ سمندر کنارے ہی جائیں، آپ اپنے گھر کی پارکنگ لاٹ میں بھی. لیکن بہرحال اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ یہ جو جھنجٹ ہوتے ہیں نا میاں بیوی بچوں کے اور یہ سارے، ان سے تھوڑا سا باہر نکل کے خلوت میں کبھی بیٹھ کر اپنے آپ کو ریویو کیا کریں. کیوں؟ اس لیے کہ جب انسان خود تنہائی میں بیٹھ کر سوچتا ہے تو پھر اپنے آپ سے سچ بولتا ہے، پھر وہ سچا ہوتا ہے، سچ بولتا ہے. جب اگر انسان جھانکنے کی کوشش کرے گا تو اس کو سچ نظر آئے گا. چونکہ کوئی نہیں ہے نا، تو پھر میں ہوں اور میرا خدا ہے. اگرچہ میں بھی امر الہی ہوں اور وہ خالق امر الہی ہے. تو پھر میں بیٹھ کر جب سوچوں گا پروردگار بھی مدد کرتا ہے. تو ہوگا کیا اور کیا کرنا چاہیے اور کیوں کرنا چاہیے، یہ بہت ضروری ہے. اس لیے کہ جب اللہ رب العزت نے اپنے بدترین دشمن کو بھی آفر کر دیا سل من امر دنیا ما شئت، مانگ جو کچھ مانگنا چاہتا ہے، تو پروردگار کے نزدیک دنیا کی اہمیت کچھ نہیں ہے. دو کہ پروردگار نے کہا کہ اگر کوئی دنیا چاہتا تو اس کو دے دیتا، آخرت میں اس کے لیے کچھ نہیں ہوگا. اب آئیے
بعض اوقات ایسا ہوتا ہے، یعنی انفارچونیٹلی، اور یہ ضروری ہے کہ انسان غور و فکر کرے تاکہ بیٹھ کر دیکھے، کنگھال لے اپنے آپ کو، اور یہ کوئی کام دوسرا نہیں کر سکتا، خود ہی کر سکتا ہے۔ بعض اوقات ہوتا کیا ہے کہ ہم جو اعمال کرتے ہیں وہ اخروی ہوتے ہیں، عبادات جو سر انجام دیتے ہیں وہ قربتاً اللہ کی نیت سے کرتے ہیں۔ نماز پڑھ رہا ہوں قربتاً اللہ، روزہ رکھ رہا ہوں قربتاً اللہ، حج کے لیے جا رہا ہوں قربتاً اللہ، مجلس کروا رہا ہوں اور مجلس میں شرکت کے لیے آ رہا ہوں قربتاً اللہ، جہاد پہ جانا ہے قربتاً اللہ، خمس دے رہا ہوں قربتاً اللہ۔ لیکن عزیزان محترم یہاں بہت ضروری ہے، زیارت پہ جا رہا ہوں قربتاً اللہ، لیکن بعض اوقات ہوتا کیا ہے، کسی سے پوچھا کہاں جا رہے ہو، کہا حالات بڑے خراب ہیں، نیت کی ہے زیارت پر جانے کی تاکہ پروردگار میری مشکلات کو آسان فرما دے۔ اب خالصتاً یہ قربتاً اللہ نہیں رہی ہے۔ انسان نماز پڑھ رہا ہے لیکن ساتھ میں یہ بھی کیا ہے کہ تاکہ دنیا کو بھی پتہ چل جائے میں نمازی ہوں، خمس دے رہا ہے اور بعد میں جو ہے توقع کر رہا ہے مولانا اس سال میں آپ کو خمس نہیں دے رہا ہوں۔ میں نے کہا خیریت تو ہے، پچھلے سال میں نے آپ کو خمس دیا تھا، آپ نے شکریہ ادا نہیں کیا تھا۔ میں نے کہا بھائی تیری بڑی مہربانی، پچھلے سال بھی دے کے غلطی کی، اس سال نہ دے تو بے اعتمادی ہے، مجھ سے شکریہ کی توقع کیوں کر رہے ہو؟ مجھے دیا ہے کیا؟ میرے لیے دیا ہے کیا؟ قربتاً اللہ۔ اب اسی طریقے سے مجلس پڑھنا، پڑھوانا یا سننا، تینوں معاملات کے اندر اگر میں ممبر پر آ کر بیٹھوں اور میرے دل میں یہ خیال ہو کہ میں جا کر مجلس پڑھوں تاکہ لوگوں کو پسند آئے، تاکہ جو ہے وہ واہ واہ ہو، تاکہ تعریف ہو، تاکہ یہ ہو جائے وہ ہو جائے، دنیاوی معاملات خدا کہتا ہے جو چاہتا ہے وہ تجھے دے دوں گا۔ من کان یرید حارث الدنیا نؤت منہا، لو دے دے گا پروردگار، وما لہ فی الآخرۃ من نصیب۔ اب قیامت کے دن میں جاؤں، چونکہ شب جمعہ بار بار میں یہ تذکر دے رہا ہوں، اب میں قیامت کے دن جاؤں اور ایک جمع غفیر کو جنت کی طرف جاتے ہوئے دیکھوں اور دوڑ کر چہروں کو پہچان لوں کہ یہ تو سارے اپنے ہی ہیں، یہ تو ماتمی عزادار ہیں، یہ تو مولا کے چاہنے والے ہیں۔ تو جب جاؤں اور اگر کوئی فرشتہ میرا ہاتھ روک لے، کدھر جا رہے ہو، کدھر جا رہے ہو؟ اس مجمع کے ساتھ مل کر جنت میں جا رہا ہوں، ساری زندگی مجلسیں پڑھی ہیں، تو اگر خدا نہ کرے ایک ہی جواب آئے کہ جس کے لیے پڑھی تھی وہ دنیا میں ملا یا نہیں ملا؟ میں سننے والوں کی بات ہی نہیں کرتا، میں تو پڑھنے والوں کی بات کرتا ہوں۔ واہ واہ کے لیے پڑھی تھی تو واہ واہ مل گئی، تعریف کے لیے پڑھی تھی تعریف مل گئی، پاکٹ کے لیے پڑھی تھی پاکٹ مل گیا، جو چاہیے تھا مل گیا۔ عزیزان محترم فیصلہ میں نے کرنا ہے، نیت میری ہے، میں خود اپنے اندر صادق ہو کر سوچوں کس مقصد کے لیے، نیت کیا ہے۔ معرفت اس کو کہتے ہیں کہ جب میں بیٹھوں تو مجھے پتا ہو کہ میں کیا کرنا چاہ رہا ہوں۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ پھر بھی صلوات بر محمد و آل محمد۔ اب سمپل سی بات کیا ہے کہ آپ کی نیت کیا ہے، اور خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے کہ انسان عمل بہترین لیکن اس کے اندر نیت، تو ظاہرہ پروردگار تو نیت کو دیکھتا، کہتے ہیں حیثیت نہیں دیکھتے نیت دیکھتے ہیں۔ جو تمہاری نیت ہے اس کے مطابق پروردگار دے دے گا۔ لو اب لے لیا تو قیامت کے دن کلیم نہیں کر پاؤ گے۔ ڈائیلاگ تو یہ ہے کہ رب جانے تے حسین جانے، اور عمل یہ ہے کہ وہ جانے اور یہ جانے۔ بھائی میں تو سمپل سی بات ہے، یہ حقیقت ہے۔ یہ ڈائیلاگز جو ہے نا ان کو چھوڑے، پریکٹیکلی بیٹھ کر ہم کیا کرتے ہیں، معرفت ضروری۔ خیر چھوٹا سا مقدمہ، آگے بڑھتا ہوں۔ جو عمل آپ سر انجام دیتے ہیں اس کا نتیجہ آپ کی نیت پر ہوگا، تو نیت کا خالص ہونا ضروری ہے۔ اگر مکس کر دیں گے تو نتیجہ بھی مکسر کے طور پر نکلے گا۔ اب حلیم ہمیشہ مزیدار بنتا ہے لیکن ضروری نہیں ہے، اتنے انگریڈینٹس اس کے اندر ہوتے ہیں کہ کبھی کبھی جو ہے وہ ہم کہتے ہیں نا کھچڑا یا حلیم کی طرح وہ سارے کا سارا مکس ہو جاتا ہے۔
انسان کی نیت خالص ہونی چاہیے. اگر نیت خالص نہیں ہوگی تو پھر نتیجہ بھی جو ہے وہ بالکل ویسا ہی جیسی نیت ہوگی نکلے گا. اچھا خیر, اب دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے, میں ڈسٹریکٹ نہیں ہونا چاہتا, آگے بڑھتا ہوں. عزیزان محترم, جو میں نے عرض کیا وہ کیا ہے کہ عزاداری سید الشہداء ایام عزا کے اندر بہت بڑی عبادت ہے. بلکہ بزرگان کہا کرتے تھے, ان کے ہی سنے ہوئے جملات ہیں, کہا کہ عزاداری فقط مجلس عبادت نہیں بلکہ عبادت گزار, عبادت ساز. یہاں پر آ کر صرف انسان عبادت کرتا نہیں ہے بلکہ جو عبادت نہیں کرتا وہ بھی یہاں سے سیکھ کے جاتا ہے. اچھا, اب یہ عزاداری اس کی بات کر لیتے ہیں. ایک مرتبہ تعبداً آپ انجام دے رہے ہیں. میں نے ماں باپ کو جو کرتے ہوئے دیکھا, خود بھی کر رہا ہوں تعبداً. اب ظاہر ہے یہ بھی فطرت کا تقاضا ہے. میں مثال دے دیتا ہوں. اب ماتم کے ڈفرنٹ طریقہ کارز ہیں. کوئی ہاتھ پیچھے رکھ کے ایک ہاتھ سے کرتا ہے, کوئی 2 ہاتھ سے کرتا ہے. اب ہر کسی کا طریقہ کار ہے, وہ ہم اپنے طریقہ کار کے مطابق. اب شریعت میں تو کہیں نہیں لکھا ہوا نا ماتم کیسے کرنا ہے. روح عزاداری اس کا تعلق فقہ سے ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ واجبات کیا ہیں, اس کے دائرے میں آتا ہو, حرام نہ ہو جائے. لیکن اس دائرے کے اندر بیٹھ کر جو آپ کو پریولیج دی گئی ہے وہ کیا ہے, وہ یہ ہے کہ انسان اپنے کلچر کے مطابق, اپنے طریقہ کار کے مطابق, اپنی سوسائٹی کے مطابق جس طرح سے طریقہ کار چلا آ رہا ہے, بیٹھ کر آپ نے دیکھا, ماحول کو دیکھا, آپ نے اپنے رسومات کو دیکھا, اور اس کے مطابق روح عزاداری کو سامنے رکھتے ہوئے پیغام پہنچانے کے لیے عزاداری کی ڈفرنٹ رسومات, میں اس کو کہوں گا کسٹمز اینڈ ٹریڈیشنز, وہ جو ہے وجود میں آ گئیں. اور آج ہم ایک تعبداً اس کو انجام دے رہے ہیں. اچھا, میں ایک چھوٹی سی مثال دوں کہ مثال کے طور پر جیسے یہ قنوت کی دعا, اب کتنی کتابوں کے اندر لکھی ہوئی ہیں دعائیں, لیکن آپ زیادہ کون سی دعا مانگتے ہیں؟ جو پیش امام آپ کو جماعت کے اندر پڑھواتا ہے, آٹومیٹکلی آپ نے سیکھ لیا اور بڑی آسان ہوتی ہے. بلکہ بعض کا تو کافی عمر کے بعد جا کر پتہ چلتا ہے کہ اس کے علاوہ بھی کوئی دعا قنوت ہے. انسان سمجھتا ہے یہی دعا قنوت ہے, اس لیے کہ ان کے پیش امام نے وہی پڑھائی تو انہوں نے آٹومیٹکلی یاد کر لی. ان کو بعد میں پتہ چلتا ہے کہ نہیں بھائی, یہ بھی پڑھ سکتے ہیں, وہ بھی پڑھ سکتے ہیں. یا حتیٰ جو ترتیب ہوتی ہے, اگر نماز کے اندر جہاں پر پریولیج ہیں, اگر سبحان ربی الاعلی و بحمدہ, سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ, یا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان ربی الاعلی, تو جیسے آپ نے سیکھ لیا تعبداً, بعد میں جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا آپشن تو اور بھی ہیں, لیکن ابھی آٹومیٹک. اب عزاداری کے معاملے میں ایک یہ ہے کہ ہم نے آٹومیٹکلی تعبداً شروع کر دی ہے, اس میں کوئی غلط نہیں ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کے زمانے میں, آج مقدمتاً یہ بات عرض کر رہا ہوں, انشاءاللہ اپنے موضوع پر کل سے گفتگو کا آغاز کروں گا, کہ ہمیں بیٹھ کر ریویو کرنا ضروری ہے, سوچنا ضروری ہے, غور و فکر کرنا ضروری ہے. کیوں آج سے پہلے کیوں نہیں تھا, آج کیوں ہے؟ ایک دلیل, پرانے زمانوں کے اندر پہاڑوں پر یا غاروں میں یا گاؤں کے اندر یا گلیوں کے اندر جو ہوتا تھا, ایک شہر کا دوسرے شہر کو پتہ نہیں ہوتا تھا. کبھی آپ نے سنا تھا کہ مثال کے طور پر برف باری ہو رہی ہے اور اس برف باری کے اندر 50 لوگ جو ہیں علم مولا کو لے کر ایک پہاڑ سے دوسرے پہاڑ پہ جا رہے ہیں؟ لیکن آج کے زمانے میں سوشل میڈیا کا دور ہے. اب کشتیوں کے اندر ایک جگہ سے دوسری جگہ پر کشتیوں میں بیٹھ کر جو ہے وہ علم کا جلوس لے کے جا رہے ہیں. کبھی آپ نے دیکھا تھا پہلے؟ پتہ بھی نہیں ہے. لیکن افریقہ کے جنگلات میں عزاداری ہو رہی ہے, کبھی آپ نے پہلے کو پتہ چلا تھا؟ لیکن آج سوشل میڈیا کا دور ہے. آج پشتون کلچر ہو, سندھی کلچر ہو, بلوچی کلچر ہو, پنجابی کلچر ہو, مہاجر کلچر ہو, اب کوئی بھی ہو, کہاں کے بھی ہو, سوشل میڈیا کا دور ہے. اب تو ہر چیز, وہ کہتے ہیں نا دہکدہ جہانی, گلوبل ولیج بن چکا ہوا ہے. تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اب بیٹھ کر کنفیوژن زیادہ ہے. یہ کیوں کر رہے ہیں؟ یہ اس لیے کر رہے ہیں کہ یہ ان کے کلچر کے مطابق, اس کا مطلب یہ ہے. جس کو نہیں پتا اب وہ بیٹھ کر سوال کرے گا, جس کو پتا ہے وہ بیٹھ کر ماتم کرے گا, وہ عزاداری کرے گا, اس کو سمجھ میں ہے. تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ میں بزرگوں سے یہ بات عرض کرتا چلوں, میں نے پہلے محرم سے یہی ایک پیغام دے رہا ہوں اور آج بھی آپ کی خدمت میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ ٹائم آ چکا ہوا ہے, نمبر 1, کہ بزرگ جو ہیں, جو بھی عزاداری ہم کرتے ہیں, بچوں کے ساتھ, جوانوں کے ساتھ بیٹھ کر اس کی وجوہات کو ڈسکس کریں.
بتائیں کہ یہ کیا ہے, کیوں ہے, اس کی ہمارے کلچر میں اہمیت کیا ہے, اس کی بیک گراؤنڈ کیا ہے, اس کے اندر میسج کیا ہے. نہیں سمجھائیں گے تو پرابلم ہوگی. سمجھانا ضروری ہے, اب سمجھانا پڑے گا. اپنے بچوں کو سمجھا دیجئے. یہ تعبداً ڈیفینیٹلی جو آپ کہیں گے کرتے رہیں گے, لیکن بہرحال معرفتاً جہاں پر کہیں جا کر ان سے کوئی سوال کیا جائے گا, یہ خود بیٹھ کر دیکھیں گے ہاں نہیں کیوں کیسے نہیں پتا. تو کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ ڈیفنس میں کمزور ہو, یا آپ چاہتے ہیں کہ نہیں جب سوال کیا جائے تو بالکل کانفیڈنس کے ساتھ بیٹھ کر جواب دے کہ ہاں تمہیں سمجھ نہیں ہوگی لیکن اس کی وجہ جو ہے نا وہ یہ ہے. بہت ضروری ہے. اچھا اب 20 مثالیں دے سکتا ہوں میں, 20 مثالیں. میں نے ایک مثال دی تھی لیکن بہرحال بعد میں پھر انہوں نے کہا آقا اسی کو آپ نے کیوں, میں نے کہا چلیں اس کو چھوڑ دیتے ہیں, ایک کامن مثال لے آتا ہوں. سمپل سی بات ہے, سمپل سی بات. 20 مثالیں ہیں میرے پاس لیکن میں کوئی نیا چیپٹر نہیں کھولنا چاہتا. سمپل سی بات ہے. پاکستان کے اندر, اب انڈیا کا قبلہ صاحب بتائیں گے, میں چونکہ کبھی انڈیا نہیں گیا, یہ بھی ایک کوسچن تھا کہ انڈیا میں ایسا ہوتا یا نہیں ہوتا. پاکستان کے اندر جو بھی شیعہ ہے وہ اپنے گھر کے اوپر مولا عباس کا علم لگاتا ہے. قبلہ انڈیا میں ویسا ہوتا یا نہیں ہوتا؟ ہر جگہ ہوتا ہے یا صرف خاص خاص؟ اچھا پاکستان کے اندر ہوتا ہے. صرف سمپل سا سوال ایک بزرگوں سے پوچھتا ہوں, کیا وجہ ہے کہ ہم اپنے گھر پہ مولا کا علم لگاتے ہیں؟ کوئی وجہ ہوگی نا. 20 جواب ہیں اس کے. ابھی عراق کے اندر یہ سما ٹی وی کی ٹیم جو ہے نا وہ آئی ہوئی تھی, ان کے پروڈیوسر نے مجھے جو ہے نا چلتے چلتے سوال کر دیا. نجف سے کربلا جا رہے تھے, اس نے کہا کہ یہاں تو مجھے کوئی علم نظر نہیں آ رہا جیسے پاکستان میں ہوتا ہے. ایک لمحے کے لیے میں نے دیکھا, میں نے کہا بات تو تمہاری صحیح ہے. ایران میں نہیں ہے, عراق میں نہیں ہے, افغانستان میں نہیں ہے, لبنان میں نہیں ہے, انڈیا میں بھی ایسا سچ نہیں ہے, لیکن پاکستان میں ہے. اور ہم اس کو اپنا وظیفہ سمجھتے ہوئے لگاتے ہیں, بڑے فخر سے لگاتے ہیں, اور لگانا بھی چاہیے, اس میں کوئی شک نہیں. الحمدللہ ہے رب العالمین. بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ میں نے ان کو یہ بھی کہا, میں نے کہا یہ وہ امتیازات ہیں جو ہماری قوم سے منسوب ہیں. یہ بھی ایک امتیاز ہے بڑے فخر کے ساتھ نا. اچھا اب اس کی عقلی دلیل کیا ہے؟ عقلی دلیل کیا ہے؟ اب یہ ساری باتیں تو بات کی ہے نا, لیکن عقلی دلیل کیا ہے؟ بھئی سمپل سی بات ہے. عقلی دلیل یہ ہے کہ ہم لوگ پاکستان کے اندر منورٹی میں, ہم لوگ پاکستان کے اندر منورٹی میں ہیں. اب وہ اتنی بھی منورٹی نہیں جتنا وہ سمجھتے ہیں, لیکن بہرحال نسبتاً ہم لوگ منورٹی میں ہیں. تو جس محلے میں ہم رہتے ہیں ہم سے برداشت نہیں ہوتا کہ بتائے بغیر رہیں کہ ہم علی کے ماننے والے ہیں. ہم دنیا کو فخر کے ساتھ بتاتے ہیں کہ ہم علی والے ہیں. یہ مولا علی کی ولایت کا اعلان ہے, یہ عباس علمدار کا پرچم لگا ہوا ہمارے گھر کے اوپر, فخر سے لگاتے ہیں. کوئی ڈر نہیں ہے, کوئی خوف نہیں. یہ امتیازات میں سے ہے نا کہ ہم دنیا کو بتانا چاہتے ہیں یہ گھر, اور ظاہر دنیا کو بھی بتانا چاہتے ہیں اور ملائکہ کو بھی دکھانا چاہتے ہیں رحمتوں کے لیے یہ گھر. لیکن عزیزان محترم سمپل سی بات کیا ہے, کبھی آپ نے غور ہی نہیں کیا ہوگا, کبھی سوچا نہیں ہوگا. جب سوچا نہیں ہوگا, آپ سے سوال کیا جائے تو آپ 1 منٹ کے لیے بیٹھ کر جو ہے کہتے ہو جی اس کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے وہ بھی ہو سکتی ہے. نہیں, قاطعیت کے ساتھ جو ہے نا انسان کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس کی وجہ کیا ہے, ہم کیوں لگا رہے ہیں, تاکہ بتائیں اپنے بچوں کو. اور بہت ساری ایسی رسومات ہیں کہ جو ہمارے اپنے کلچر, اس میں کوئی کہتے ہیں there is nothing wrong with it, لیکن اس میں 2 فائدے ہوں گے. نمبر 1 تو ہم ریویو کریں تاکہ پتہ چلے, تاکہ سٹرنتھ ملے, عقیدے کو مضبوطی ہو, کانفیڈنس ہو, پھر بیٹھ کر دفاع کیا جا سکے. بچہ جو ہے معرفت کے ساتھ عزاداری کو لے کر آگے بڑھے. نمبر 1. اور نمبر 2 اس میں کوئی شک نہیں, جب ریویو کریں گے تو کیا ہوگا. اب میں ایک آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں, آگے بڑھتا ہوں. علل و شرائع کتاب ہے شیخ صدوق, بڑی موٹی کتاب ہے, کافی بڑا والیوم اس کا جو ہے, اس کے اندر بہت ساری وجوہات لکھی ہوئی ہیں. اور اس میں کیا ہے کہ جو شریعتیں, جو روایات ہیں, ان کی وجوہات, علل و شرائع, کہ یہ شریعت ہے اور اس کی علت کیا, وجہ کیا ہے.
بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ سٹیریوٹائپ بن جاتا ہے، جس کو آج کے زمانے میں ہم کہتے ہیں سٹیریوٹائپ. اب انسان جو ہے نا وہ ایونچولی وہ جیسے آپ یوں کہہ سکتے ہیں قبضہ ہوتا ہے نا، وہ کہتے ہیں بھائی میں آئی ایم ناٹ اے فرسٹ اونر، اب تو یہ چوتھی نسل سے ہمارے پاس ہے تو وہاں پر عدالت بھی کچھ نہیں کر سکتی نا، وہ کہتے جاؤ اس کو پکڑو. اب سلسلہ کہاں سے شروع ہوا؟ ایونچولی اتنا پختہ ہو جاتا ہے کہ سٹیریوٹائپ محکم ہو جاتا ہے، تو پھر پتہ ہی نہیں چلتا کہ کہاں سے شروع ہوا. اور اس کی اگر آپ کو بیسک سمجھ میں آ جائے تو پھر آپ اس معاملے میں اجتہاد کر سکتے ہیں اس کی ضرورت ہے یا نہیں ہے. میں مثال دیتا ہوں. اب یہ دو مثالیں. نمبر 1، قبر میں مردے کو اتارتے ہوئے جوتے اتار کے جانا. اب ہمارے کلچر میں کیا ہے بھئی جوتے اتار کے جانا، ہمارے ذہن میں کیا آتا ہے؟ کیوں جوتے اتار کے جانا؟ کیوں جوتے اتار کے جانا؟ نمبر 1، لوگ کہتے ہیں مردے کا احترام. بھئی مردے کا احترام کہاں، منو مٹی ڈالنی ہے اس کے اوپر آپ نے. نمبر 2، ابھی جو جاوید بھائی نے کہا ویسے یہ بھی ایک سننے میں آتا ہے، وہ کہتے ہیں جی مولانا نے آنا وہاں پر تو اس لیے. تو بھائی میں کچھ کہنا نہیں چاہتا لیکن بہرحال اور بھی بہت جگہوں پر مولا آتے ہیں تو وہاں پر بھی جو ہے نا وہ یہ تو کوئی ایسی خاص دلیل نہیں ہوئی. ٹھیک ہے. علل شرائع کے اندر شیخ صدوق نے کیا لکھا ہے اللہ رحمہ نے، وہ سن لیجئے. کہا اس لیے کہ ڈر یہ ہے کہ کہیں آپ کا پاؤں جو ہے وہ دشتاشے میں اٹک گیا، منہ کے بل آپ کہیں قبر میں گر نہ جائیں. ایسے ہی ہے قبلہ. آج کے زمانے میں بھائی میں تو دشتاشہ نہیں پہنتا ہوں، جینز پہنتے ہیں اور ساتھ میں سکیچرز کے جو ہے نا وہ سنیکرز پہنے ہوتے ہیں. اب تو وہ لیسز بھی جو ہے نا وہ کنسیپٹ ختم ہو گیا ہوا ہے، اب تو وہ علت ہی ختم ہو گئی ہے. اب میں جوتے اتار کر کیوں جاؤں؟ اور نمبر 2، اکثر میں یہ مثال دیا کرتا ہوں، جلدی سے گزر جاؤں گا، میں اس پر زیادہ جو ہے نا وہ تشریح نہیں کروں گا. اب 85 مثالیں، لیکن بہرحال یہ پتہ نہیں کیوں میں اس کو بار بار جو ہے نا ذکر کرتا ہوں. بزرگ سمجھتے، بچوں کو تو سمجھ میں نہیں آئے گا. یہ سر ڈھانپ کے جانا واش روم کے اندر، کوئی زمانہ ہوتا تھا جہاں پر سر ڈھانپ کر جانا ہی بنتا تھا. کبھی بزرگوں سے پوچھئے گا، اس کے بغیر جا ہی نہیں سکتے تھے. لیکن آج کس دور میں کہاں، آج تو چھت ہے، صاف ستھرا ہے. اب مجھے نہیں پتا یہاں کتنا صاف ستھرا ہے، ویسے معذرت کے ساتھ ہم لوگ کلچرلی جو ہے نا اتنے صاف رکھتے نہیں ہیں، حالانکہ یہ بہت ضروری ہے. صفائی نصف ایمان ہے، لیکن جا کر تو بندے کو پتہ چلتا ہے. اسی لیے بچے ہمارے جو ہے نا وہ بہرحال صلوات پر محمد و آل محمد. اب وہ ٹائم یا یہ ٹائم مجھے اچھا نہ یہ والا ہے. اوکے، صلوات پر محمد و آل محمد. بہرحال عزیزان محترم، خلاصہ کلام معرفت کے ساتھ عزاداری کا انجام ہے. ریویو کرنا بہت ضروری ہے. ریویو میں یہ ہوگا کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو زمانہ گزشتہ کے اندر موافق تھیں لیکن اب ہو سکتا ہے ان کو ریپلیس کرنا ہو یا ان کو اپ گریڈ کرنا ہو. تو پھر انسان بیٹھ کر جو ہے معرفت بہت ضروری ہے. اچھا، معرفت کا فائدہ نمبر 1، ہر چیز آخرت کے لیے نہیں ہوتی، یعنی صرف آخرت کے لیے. جزا و سزا آخرت میں ملے گی، اس کا امپیکٹ اسی دنیا میں بھی ہوتا ہے. اگر آپ کو جو تعقیبات نماز کا فلسفہ بیان کیا جاتا ہے، کہتے ہیں تعقیبات نماز، تعقیبات جو نماز کے بعد، کہتے ہیں یہ صرف دعا نہیں ہے جو مانگی جاتی ہے، بلکہ تعقیبات نماز یہ ہیں کہ جو کچھ آپ نے نماز سے سیکھا ہے اس کو اپنی پریکٹیکل لائف میں نماز کے بعد امپلیمنٹ کرنا، وہ ہے تعقیبات نماز. عزاداری بھی ایسے ہی ہے کہ جب آپ عزاداری کریں تو آٹومیٹکلی آپ جو ہے وہ جیسے جیسے عزاداری سر انجام دیں معرفت کے ساتھ، تو آپ کی زبان سے، آپ کی آنکھوں سے، آپ کے وجود سے، آپ کی گفتار سے نظر آنا چاہیے، صرف لباس سے نہیں کہ یہ عزادار ہے سید الشہداء کا. ظاہر کب ہوگا؟ جب معرفت کے ساتھ ہر چیز کا ایک جو ہے وہ امپیکٹ ہوتا ہے جو ہونا چاہیے. آج شب جمعہ ہے اور میرا ایک اپنا میں نے منت تو نہیں مانی ہوئی، لیکن بہرحال میری اپنی ایک نیت ہوتی ہے، ایک میرا اپنا ارادہ ہوتا ہے کہ جب بھی شب جمعہ مجلس پڑھنے کی توفیق حاصل ہو تو صحاب رحمت کے اندر شیخ عباس قمی کا ایک واقعہ لکھا ہوا ہے.
اسی کو بیان کرنے کی میں ہمیشہ کوشش کرتا ہوں. مشہور واقعہ ہے اور یہ پرانے دور کا واقعہ ہے، شب جمعہ سے مربوط. چونکہ معرفت بڑی ضروری ہے اور اس بات کو بھی پہچاننا کہ حسین کریم کتنے کریم ہیں، حسین مظلوم کس قدر سخی ہیں، اور اپنے عزاداروں کے ساتھ ان کا کنڈکٹ کیا ہوتا ہے. عباس مازندرانی مازندران کا رہنے والا ہے اور مازندران شمال ایران کے اندر آتا ہے. وہاں سے ایک حیت کو لے کر، جیسے آج کے زمانے میں ماتمی کور یا ماتمی دستہ کہہ سکتے ہیں، وہاں سے چلا زیارت کے لیے، اور منزل بے منزل راتوں کو آرام کرنا، دن کو سفر کرنا. اور اس زمانے کے اندر یقیناً شہر سے پھیلا ہوا نہیں تھا، بلڈنگیں اتنی اونچی نہیں تھی، دور سے مولا کا حرم نظر آتا تھا. تو وہ کہتے ہیں چلتے چلتے جب آخری منزل پہ پہنچے نا تو شب جمعہ تھی، لیکن ابھی حرم مولا کا تھوڑا دور تھا. عباس مازندرانی کہتا ہے کہ ماتمیوں آخری منزل ہے اور آج شب جمعہ ہے، آرام نہیں کرتے، ہمت کرو، آج کی رات ہی مولا کو جا کر پرسہ دیتے ہیں، شب جمعہ مولا کی زیارت کرتے ہیں. ماتمیوں نے کہا ٹھیک ہے عباس، کوئی بات نہیں، آج چلتے ہیں، آرام نہیں کریں گے تاکہ شب جمعہ پہنچ جائیں. عباس مازندرانی کہتا ہے کہ ہم لوگ رات کے کسی پہر میں شام کو پہنچے حرم میں. رش تھا، شب جمعہ بڑی رش ہوتی ہے، بلکہ وہ ایک مرتبہ کوئی ڈیلیگیشن گیا ہوا تھا زیارات کے لیے، تو انہوں نے کہا کہ آغا خوئی کے دفتر میں کال کی کہ آج شب جمعہ ہے، آپ سے ملنے کے لیے آنا چاہتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہاں سے آنا ہے؟ کہا کربلا سے. کہا آج تو نجف والے بھی کربلا گئے ہوئے ہیں، تم کربلا چھوڑ کے آنا چاہتے ہو؟ تو عباس مازندرانی کہتا ہے کہ ہم لوگ وہاں پر پہنچے، رش تھا. کہہ رہا میں نے نیت یہ کی کہ میں کتاب کھولوں گا تو جو بھی مصیبت لکھی ہوئی آئے گی وہی پڑھوں گا. کہتے ہیں کہ میں نے کتاب کھولی تو جو دائیں طرف مصیبت تھی وہ علی اکبر کی مصیبت، شبیہ پیمبر علی اکبر کی مصیبت. عباس مازندرانی کہتے ہیں کہ میں نے وہ مصیبت پڑھی، خوب ماتم ہوا، پرسہ دیا، اور پرسہ دے کر مسافر خانے میں چلے گئے، جا کر سو گئے. اب خواب میں عباس مازندرانی کہتا ہے میں نے دیکھا خواب میں کہ کسی نے دق الباب کی ہے. میں نے دروازہ کھولا، جوان کھڑا ہوا تھا. کہا عباس مازندرانی جلدی سے تیار ہو جاؤ. کہا کیا بات ہے؟ کہا مولا حسین تشریف لا رہے ہیں. کہا میں نے کہا کہ مولا حسین تشریف لا رہے ہیں؟ اتنی دور سے تو مولا کی زیارت کے لیے آئے ہیں، مولا کیوں آ رہے ہیں؟ کہا آئیں گے تو پوچھ لیجئے گا. کہا مؤدب ہو کر تیار ہو کر بیٹھ گئے. تھوڑی دیر میں مظلوم کربلا تشریف لائے. کہا میں نے ہاتھ جوڑ کر کہا مولا آپ نے زحمت کیوں کی، کیا بات ہے، خیریت تو ہے مولا؟ کہا عباس مازندرانی 3 کام ہیں جس کی وجہ سے میں آیا ہوں. کہا مولا حکم فرمائیے. عباس مازندرانی سب سے پہلا کام، سنیے گا ذرا، حسین کریم کی کرامت کو سنیے گا. کہا عباس مازندرانی سب سے پہلا کام، جب بھی کوئی زائر مجھ حسین کی زیارت کے لیے آتا ہے میں غریب کربلا اس کا شکریہ ادا کرنے خود جاتا ہوں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. یہاں پر بھی آپ آتے ہیں نا تو مولا حسین خود آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں. کہا کوئی سمجھتا ہے کوئی نہیں سمجھتا، تو سب سے پہلا کام تو یہ ہے کہ عباس مازندرانی تورا شکریہ، اتنی دور سے تو مجھ حسین غریب کی زیارت کے لیے آیا ہے. اچھا. کہا مولا دوسرا حکم کیا ہے؟ کہا عباس مازندرانی ایک دوسرا کام بھی ہے. کہا مولا حکم فرمائیے. کہا عباس مازندرانی جب تو واپس مازندران جائے گا تو مازندران کے فلاں محلے میں ایک بوڑھی خاتون ہے جو گھر کی چھت پہ چڑھ کے ہر روز کہتی ہے السلام علیکہ یا ابا عبداللہ. جا کر اسے کہنا تیرے مولا نے تجھے سلام بھیجا ہے. اللہ اکبر، اجرکم اللہ. کریم حسین، حسین کریم، حسین مظلوم. عزیزان محترم، یہ جو آپ یہاں پر کھڑے ہو کر کہتے ہیں نا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، امام نے در حقیقت عباس مازندرانی کے ذریعے آپ کو پیغام پہنچایا ہے کہ جو مجھ پر سلام بھیجتا ہے وہ مجھ تک پہنچتا بھی ہے، میں بھی سلام کا جواب دیتا ہوں. اور تیسری بات سنیں گے. ایک مرتبہ مازندرانی نے کہا مولا تیسرا حکم کیا ہے؟ کہا عباس مازندرانی تیسرا کام یہ ہے آئندہ جب کبھی تو کربلا میں حرم میں شب جمعہ آنا میرے بیٹے علی اکبر کی مصیبت نہ پڑنا.
اللہ اکبر، اجرکم اللہ، سوائے غم شبیر کے کوئی غم نہ دے۔ عباس مازندرانی، جب کبھی تو شب جمعہ میرے حرم میں میری زیارت کے لیے آنا، میرے بیٹے علی اکبر کی مصیبت نہ پڑھنا۔ کہا، میں نے ہاتھ جوڑ کر کہا، مولا کوئی میں نے غلط روایت پڑھی ہے؟ مولا جو کچھ لکھا ہوا تھا وہی میں نے پڑھا، صحیح پڑھا ہے؟ امام فرماتے ہیں، مازندرانی تو نے صحیح پڑھا ہے، لیکن میری مجبوری ہے۔ مولا کیا مجبوری ہے؟ کہا، تو نہیں جانتا، شب جمعہ میری ماں زہرا آتی ہے، میری بہن زینب آتی ہے، جب سے تو نے اکبر کی مصیبت پڑی ہے، نہ میری ماں کو چین ہے نہ میری بہن کو چین ہے۔ اللہ اکبر، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، سوائے غم شبیر کے کوئی غم نہ دے۔ شب جمعہ ہے، ایک آخری منزل عزیزان محترم، شبیہ پیمبر علی اکبر۔ یہ کون ہے علی اکبر جس کی مصیبت سن کے آج بھی زینب کبریٰ کا دل تڑپ جاتا ہے؟ جانتے ہیں نا، جب آئے تھے علی اکبر، کہا، بابا اب برداشت نہیں ہو رہا، جانے کی اجازت دیجئے۔ کہتے ہیں، تنہا شہید ہے علی اکبر جس کے لیے میرے مولا حسین نے دوسری مرتبہ سوچا بھی نہیں ہے۔ کہا، بیٹا علی اکبر جانے کی اجازت دیتا ہوں، لیکن ایک کام کر، جس نے 18 سال تک پالا ہے اپنی ماں سے اجازت لیتا جا۔ عزادارو ایک مرتبہ علی اکبر گئے اور جا کر کہا تھا، میرا آخری سلام ہو۔ اب راوی کہتا ہے، میں نے دیکھا کہ خیمے کا پردہ ہٹتا ہے، ایک جوان باہر آنے کی کوشش کرتا ہے، کوئی نہ کوئی بی بی پیچھے سے پکڑ لیتی ہے۔ اکبر تھوڑی دیر کے لیے اور رک جا، ہم پر رحم کر دے، ہم غربت میں غریب ہو جائیں گی۔ اور عزادارو ایک مرتبہ راوی کہتا ہے، میں نے دیکھا کہ جب جوان نکلا، ایسے نکلا جیسے جوان نہیں، جوان کا لاشا نکلا ہو، جنازہ نکلا ہو۔ اجرکم اللہ۔ بس ایک مرتبہ اکبر بیٹھے، گھوڑے پر بیٹھ کر جب جانے لگے تھے تو تھوڑی دیر میں کیا دیکھا کہ پیچھے سے کسی کے قدموں کی آہٹ آ رہی ہے۔ اکبر نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو بوڑھا باپ ہے جو پیچھے پیچھے چلا آ رہا ہے۔ اکبر نے گھوڑے کو روکا، کہا، بابا آپ ہی نے تو اجازت دی ہے، اب آپ ہی میرے پیچھے کیوں آ رہے ہیں؟ کہا، بیٹا علی اکبر تو سمجھے گا نہیں، اگر تیری طرح کا تیرا جوان بیٹا ہوتا، تو میری طرح کا بوڑھا باپ ہوتا، پھر تجھے پتا چلتا ایک بوڑھا باپ ایک جوان بیٹے کو مقتل کی طرف کیسے بھیجتا ہے۔ کہا، بابا پھر میں کیا کروں؟ کہا، اکبر ایک کام کر، اپنے گھوڑے کا رخ مقتل کی طرف اور اپنا چہرہ میری طرف، جب تک میری آنکھوں سے اوجھل نہیں ہو جاتا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، سوائے غم شبیر کے کوئی غم نہ دے، سوائے غم شبیر کے کوئی غم نہ دے۔ بس ایک آخری جملہ، آخری منزل ہے، آخری منزل ہے۔ ہاں، جب بھیج دیا تھا نا تو آ کر ماں سے کہا تھا، اے مادر علی اکبر دعا کرو۔ ماں کی دعا قبول ہوتی ہے۔ ماں نے بھی جانماز بچھائی، کہا، یا من راد یوسف الی یعقوب ہی، وہ خدا کہ جس نے یوسف کو پلٹا دیا تھا یعقوب کے لیے، میرے بیٹے کو بھی پلٹا دے۔ کہتے ہیں ایک مرتبہ اکبر واپس آئے، کہا، بابا پیاس مجھے مارے دیتی ہے، بابا 2 گھونٹ پانی کے مل جائیں گے۔ تو میرے مولا حسین نے کہا، اکبر آ، میری زبان اپنی زبان میں لے لے۔ آخری جملہ کہنا چاہتا ہوں، ایک مرتبہ اکبر نے بابا حسین کی زبان اپنی زبان میں لی اور جلدی سے نکال کے کہا، بابا آپ کی زبان تو میری زبان سے بھی زیادہ خشک ہے۔ شہید مطہری کہتے ہیں، کیا مولا حسین کو نہیں پتا تھا کہ میرا حلق خشک ہوا ہے؟ لیکن کیوں کہا میری زبان اپنی زبان میں لے لو؟ کہا، بوڑھا باپ آخری مرتبہ اس بہانے سے اپنے جوان بیٹے کا بوسہ لینا چاہتا تھا۔ اللہ اکبر، اجرکم اللہ۔ بس آخری دفعہ بوسہ لے کر روانہ کیا ہے، اور اب جب پہنچا ہے نا میرا مولا حسین تو کہا، بیٹا اکبر آنکھیں کھولو۔ کہا، بابا سینے میں برچھی لگی ہوئی ہے۔ میرے مولا 2 زانو ہو کر بیٹھے، ان للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، برچھی کو نکالا اور آخری مرتبہ اکبر کی باہوں کو اپنی گردن میں ڈالا اور سینے سے سینہ لگایا اور گلے میں ڈال کر چلے تھے۔ جب گئے نا خیموں کے قریب، کہا، ہاشمی بچوں آ کر حسین کی مدد کرو، حسین سے جوان بیٹے کا لاشا نہیں اٹھایا جاتا۔ ایک آواز آئی جس نے حسین مظلوم کو اکبر کی شہادت بھلا
دی. وہ آواز کیا تھی؟ شریکت الحسین. زینب نے کہا بھائی حسین رکو، میں زینب آتی ہوں، اکبر کا لاشا اٹھاتی ہوں، بس اتنا سننا تھا. میرے مولا حسین نے کہا زینب خبردار، میری زندگی میں خیمے سے باہر نہ نکلنا، میری غیرت گوارا نہیں کرتی. میں ہاتھ جوڑ کر کہوں گا مولا آپ کی غیرت گوارا نہیں کرتی. زینب باہر آئے اور اکبر کا لاشا اٹھائے. ہائے غیرت سجاد، شام کا بازار، شرابی کا دربار اور پھپیاں بے مکنہ اچھا.